قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ برادر گرامی قدر حضرت مولانا محمد حنیف جالندھری دامت برکاتہم، اسٹیج پر موجود علماء کرام، میرے بزرگوں، بھائیوں، طلباء عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ خیر المدارس میری بھی مادر علمی ہے اور میرے اکابر کی بھی مادر علمی ہے۔ انہیں بھی جو عزت اور جو مقام ملا، جو فیض ملا، وہ اسی جامعہ خیر المدارس ہی کی معرفت سے ملا۔ استاد العلماء حضرت مولانا خیر محمد جالندھری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی صحبت، ان کی شفقت اور ان کی مہربانیوں سے ہمیں عزت اور احترام ملا۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ تعلق، یہ نسبت آج تیسری نسل تک پہنچ چکی ہے اور بڑی کامیابی کے ساتھ ہم اس رفاقت کو نبھا رہے ہیں، الحمدللہ۔ مجھ پر مختلف ذمہ داریاں ہیں اور ان نسبتوں کے حوالے سے بھی مجھے کچھ اپنا بھی لحاظ کرنا پڑتا ہے اور کچھ باتیں ان نسبتوں کی وجہ سے عرض بھی کرنی پڑتی ہیں۔ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق حضرت مولانا خیر محمد جالندھری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کچھ ایسا تھا کہ بھائی بنے ہوئے تھے، اور یہی وہ تعلق تھا کہ وہ اپنے سب سے بڑے فرزند حضرت مولانا سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جب خیر المدارس جالندھر لے کر پہنچے تو حضرت نے فرمایا کہ کیسے آئے؟ فرمایا کہ اس کو لے کے آیا ہوں بیٹے کو کہ دین پڑھ لے۔ دارالعلوم دیوبند بھی لے کے گیا، سہارنپور بھی لے کے گیا، اور بھی کئی مدرسے اس کو میں نے دکھائے، ہر جگہ اس نے کہا میرا دل نہیں لگتا۔ تو جب خیر المدارس میں پہنچے تو اب اس نے کہا کہ ابا جی یہیں پڑھوں گا، میرا دل یہاں لگ گیا۔ حالانکہ مدرسہ کی کوئی عمارات، کوئی سہولیات جو آج ہے، یا دارالعلوم دیوبند میں جو کچھ تھا، سہارنپور میں تھا، وہ خیر المدارس میں تو اتنی سہولیات نہیں تھی۔ تو حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شاہ جی اس نے کہیں نہیں جانا تھا، میں اور میری اہلیہ ایک عرصے سے تہجد میں یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں شاہ جی کا یہ بیٹا عنایت فرما دے، ہم اس کو دین پڑھائیں گے۔ اب اندازہ کریں کہ یہ ان کی غیبوبت میں ایسی عظیم الشان دعا تھی، اس کی قبولیت کے راستے میں کیا چیز حائل ہو سکتی تھی۔ تو پھر حضرت مولانا خیر محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس چاہت کہ جس طرح ناز برداریاں کی ہیں کہ گھر سے کھانا لے کے آتے تھے خود اٹھا کے، تو اصل نام تو ان کا عطاء المنعم تھا، لیکن بعد میں انہوں نے تحریکی اپنی جد و جہد کی نسبت سے ابو معاویہ ابو ذر بخاری کر لیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کھانا لے کے آتے تھے، لیکن ادب میں، مدرسے کے نظم و ضبط میں، استاد کے حکم میں کہیں بھی کوئی خرابی پیدا نہیں ہونے دی، کوئی شکایت نہیں ہونے دی۔ جو پڑھایا اس کو پورے ادب سے پڑھا، سمجھا، اور استاد کی نگرانی میں اس پر عمل کی کوشش کی۔
اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ شہر کے اندر جلسے بھی ہوتے تھے جالندھر میں. ظاہر بات ہے عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو خطیب تھے، ہر طرف ان کی تقریریں ہوتی تھی. تو جالندھر شہر میں تقریر تھی، لیکن شاہ جی کے بیٹے کو اجازت نہیں تھی مدرسے کے نظم کے مطابق کہ وہ مدرسے سے باہر جا کر اپنے باپ کی تقریر سن لے. نہیں گئے. شاہ جی تقریر کر کے رات کو مدرسے میں آئے اور دارالاقامہ میں طلباء کے پاس ہی ٹھہرے. ہمارے مخدوم حضرت مولانا محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے کہ میں بھی پڑھتا تھا، اکٹھے تھے ہم، تو وہ ہمارے کمرے میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ مدرسے کے مطبخ میں جو بچی ہوئی دال ہے، کوئی چیز ہے، وہ لے آؤ، میں اس وقت تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا. تو یہ ایک تعلق تھا. پھر خیر المدارس کا حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے جو تعلق تھا وہ کسی گفتگو کا محتاج نہیں ہے. تو حضرت امیر شریعت حضرت تھانوی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو مولانا خیر محمد صاحب کو ساتھ لے کر گئے سفارشی بنا کے، اور مجلس احرار اسلام کی ختم نبوت کے حوالے سے خدمات آپ کی خدمت میں پیش کی، رودات سنائی. تو حضرت حکیم الامت نے پوچھا کہ یہ جو شعبہ تبلیغ تحفظ ختم نبوت ہے احرار کا، اس کی ممبرشپ، اس کی رکنیت کی فیس کیا ہے؟ تو شاہ جی نے عرض کیا 1 روپیہ سالانہ. تو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے 20 روپے عنایت فرمائے، کہا کہ 20 سال کے لیے احرار کے شعبہ تبلیغ ختم نبوت کا رکن بنتا ہوں، زندہ رہا تو تجدید کروں گا، مر گیا تو صدقہ جاریہ چلتا رہے گا. پھر شاہ جی ان سے یہ ہدیہ لے کر آیا، اور آج پوری دنیا میں ختم نبوت کا جو پیغام چل رہا ہے، یہ حکیم الامت رحمہ اللہ کی توجہات اور اس سرمایہ کے اندر ان کی پاکیزہ اور حلال رقم جو ہے وہ بھی شامل ہے، اور اس کا اجر آج تک ہمیں مل رہا ہے، انہیں مل رہا ہے، اور تحریک آگے چل رہی ہے. تو حضرت ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دن پوچھا کہ حافظ جی کیا پڑھ رہے ہو وہاں خیر المدارس میں؟ تو عرض کیا کہ ابا جی گلستان بوستہ پڑھ رہے ہیں. فرمایا کہ وہ تو تم نے امرتسر میں پڑھ لی تھی، 2 سال ابتدائی تعلیم وہاں تم نے حاصل کر لی تھی، یہ پھر نئے سرے سے وہاں شروع کر دی. تو عرض کیا کہ ابا جی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں تصوف کی کوئی کتاب پڑھ رہا ہوں. فرمایا کہ بھائی یہ گلستان بوستہ اور تصوف کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی بات اس کی جوڑ کی. تو عرض کیا ابا جی مولانا ممتاز احمد تھانوی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وہ پڑھاتے ہیں. فرمایا ہاں بھائی یہ تصوف تو پھر تھانہ بھون کے گھر کی چیز ہے، وہ تو جہاں سے چاہیں اس کو نکال لیں اور اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑ دیں. تو بات کو سمیٹتا ہوں، وہ فیض آج تک چل رہا ہے. اور حضرت مولانا خیر محمد جالندھری رحمۃ اللہ علیہ گو سیاسی مزاج کہ نہیں تھے کہ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیتے، رائے ضرور تھی، لیکن دینی اجتماعات میں، دینی تحریکوں میں بھرپور حصہ لیا. آپ حیران ہوں گے کہ 1934 میں قادیان کے اندر جو احرار تبلیغ کانفرنس ہوئی ہے اکتوبر 1934 میں، 3 دن کی کانفرنس تھی. پورے ہندوستان کے اکابر، مشائخ، علماء اور تمام طبقات کے لوگ اس میں جمع ہوئے. حضرت مولانا خیر محمد جالندھری رحمۃ اللہ علیہ احرار کی نصرت کے لیے، امیر شریعت کی نصرت کے لیے، تحریک ختم نبوت کی نصرت کے لیے اس کانفرنس میں شریک ہوئے. تو ہمارے لیے یہ اعزاز ہے کہ ہماری نسبت ان بزرگوں سے ہے. یہاں بھی تشریف لاتے تھے شاہ جی، ان کے فرزند بھی آتے رہے. آج کوئی بھی نہیں رہا، تو وہی بات ہے کہ کبرنی موت الکبریٰ. تو ہم جیسے نالائقوں کو یہاں گفتگو کرنے کا انہوں نے حکم فرما دیا، ورنہ ہم تو یہاں گلی ڈنڈا اور پٹھو گرم کھیلا کرتے تھے. یہ ہماری مجھے تو وہی یاد ہے، میں اپنے آپ کو یہاں آ کے وہی سمجھتا ہوں. لیکن اس ادارہ میں اور اس ماحول کے اندر کوئی کشش ہے، کوئی اضطراب ہے، کوئی تڑپ ہے، کوئی فیض ہے کہ دور دراز سے لوگ کھنچے یہاں چلے آتے ہیں. اور وہ حسرت موہانی نے پتہ نہیں کس تناظر میں کہا تھا، لیکن وہ شعر مجھے اچانک یاد آ گیا کہ میں حضرت قاری صاحب کو مخاطب کر کے ہی کہتا ہوں، ہمارے ساقی تو اب یہی ہیں کہ کوئی تو بات ہے ساقی
کہ میں کدے میں ضرور جو دور دور سے میں خار آ کے پیتے ہیں، اور بفیض میں کدا دیکھو کہ 4 ہی دن میں ہم ایسے رند بھی پینا بتا کے پیتے ہیں۔ السلام علیکم۔